آپ سے ذرا ایک رائے لینا چاہیں گے کہ جو کچھ بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا ہے اور اس کے بعد اب فل کورٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، 29 یا 30 اپریل کی اگلی ڈیٹ پڑ رہی ہے، یہی ہونا چاہیے تھا، یہ کریکٹ کورس آف ایکشن ہے جو لیا جا رہا ہے؟ مطمئن ہیں آپ؟ مطمئن ہیں اس معاملے سے؟ جی بالکل یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ عدلیہ کا ہے اور عدلیہ کو ہی خط لکھا گیا، عدلیہ نے عدلیہ کو خط لکھا اور عدلیہ کو ہی اسے سلجھانا چاہیے تھا، اور یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا خوفناک خط ہے، یہ بڑا ایک سنگین خط ہے، بڑا اہم خط ہے، اور یہ خط ایک قسم کی چارج شیٹ ہے، اور یہ چارج شیٹ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے خلاف کہ 6 مرتبہ ان ججز نے ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور لہٰذا آپ کچھ کریں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ چارج شیٹ ہے سپریم کورٹ کے خلاف یہ خط، کیونکہ اس سے پہلے یہ جج صاحبان عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے وہاں گئے، ان سے ملے، منیب اختر صاحب سے ملے، اعجاز الحسن صاحب سے ملے اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے بھی ملے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یہ خط چارج شیٹ ہے اس رول آف لا کے خلاف کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے وہ خود غیر محفوظ ہیں۔ یہ خط چارج شیٹ ہے جوڈیشل سسٹم کے خلاف کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کتنا دباؤ میں ہے۔ یہ خط چارج شیٹ ہے ہمارے اس پورے نظام کے خلاف جس نظام سے اب بدبو اتنی آ رہی ہے کہ بندے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس خط کو اسی طرف جانا چاہیے تھا۔ اس کو مس ہینڈل کیا عامر فاروق صاحب نے، اس کو پہلے مرحلے پر مس ہینڈل کیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے، اور اس خط کے 2 فریق تھے، دوسرا فریق جو تھا وہ حکومت تھی، ایگزیکٹو تھی۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو رائے ملی تھی 2 فل کورٹ اجلاسوں میں کہ اس پہ ایک رائے یہ بھی تھی کہ اس کو ہم خود ہینڈل کریں، لیکن انہیں شہباز شریف صاحب سے بالکل ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی اور انہیں بالکل اس پہ انکوائری کمیشن نہیں بلانا چاہیے تھا یا انکوائری کمیشن نہیں بنانا چاہیے تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ججز نے بھی اپنے خط میں انکوائری کمیشن یا انویسٹیگیشن کا کچھ نہیں کہا، گائیڈ لائن مانگی تھی اور تمام ججز کو انہوں نے کہا تھا کہ اکٹھا کر کے سنیں کہ کوئی اور بھی تو نہیں اس پریشر میں، تو لہٰذا مہربانی ہے ایک شریف آدمی تصدق جیلانی صاحب کی کہ انہوں نے اس سے انکار کیا، اور ان کے انکار کی وجہ بھی بڑی سالڈ تھی کہ 3 مین وجوہات تھیں کہ ایک تو فل کورٹس کے منٹس آف میٹنگ نہیں ملے، دوسرے ان ججز نے کسی انویسٹیگیشن یا مجھے انکوائری کمیشن کو نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کو، سپریم کورٹ کو رجوع کیا، اس سے رجوع کیا، اور تیسرا کہ یہ معاملہ عدلیہ کا ہے اور عدلیہ میں جانا چاہیے۔ اور لیکن بھٹی صاحب ایک سوال بنتا ہے، آپ نے کہا عدلیہ کا معاملہ ہے، عدلیہ کے سامنے آیا ہے، لیکن سر عدلیہ تو اس معاملے کی تحقیقات نہیں کر سکتی نا، تحقیقات کرنے کے لیے جانا تو پھر آپ کو ایگزیکٹو کے پاس ہی پڑے گا، تحقیقات کس طرح ہوں گی؟ کون جا کے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا، اس کا کیا حل ہے؟ 3 میرے رائے کے مطابق اس کو، ایک تو جیسے ابھی بنا ہے 7 رکنی بینچ، اور اس پہ سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے فل کورٹ بھی بنے، اور حالانکہ 26 دن دے دیے یہ نہیں دینے چاہیے تھے، لیکن چلو 29 کو ہوگی اور روزانہ سماعت ہوگی، سپریم کورٹ نے کہا۔ ایک تو یہ اس کے پہلے تو ان کو بلایا جائے، جیسے فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے ان کو گھر بھی بلایا تھا اور سنا تھا، تو ایک تو بلایا جائے اور سنا جائے، چیزیں دیکھی جائیں۔ پھر دوسرا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر یہ جایا جاتا ہے وہاں انویسٹیگیٹ کیا جائے، اگر وہاں نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کے سرونگ جج صاحبان کے انڈر کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس میں حکومت کو اور ساروں کو لا کر اس کی باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ بیسک تو یہ ہے نا کہ نظام ایسا بنایا جائے، گائیڈ لائن ایسی دی جائے کہ آئندہ یہ پریشر اگر ختم نہیں ہوتا، ختم تو کبھی بھی نہیں ہوتا، خیر کسی بھی ملک میں ہوتا رہتا ہے، لیکن کم از کم کم ہو جائے، یا کوئی اگر ایسا ہو تو پھر اس میں جج صاحب کیا کریں۔ اس لہٰذا یہ ابھی پہلے مرحلے میں تو بڑی صحیح جگہ پہ ہے، دوسرے مرحلے میں اس میں سپریم کورٹ کے انڈر کوئی جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے، اس میں حکومت کو بھی شامل کریں، اٹارنی جنرل کو بھی شامل کریں، ساروں کو شامل کریں اور پھر کوئی گائیڈ لائن بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ کنول شوذب صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اعتراض کرتی رہی ہے اس معاملے کے اوپر، اب فل کورٹ بھی شاید بننے جا رہا ہے، اور جج صاحب نے کہا ہے کہ آج کا میرا آرڈر، اس کو آرڈر سمجھیے اٹارنی جنرل سے، انہوں نے کہا کہ کوئی انٹرفیرنس برداشت نہیں کی جائے گی۔
اب آپ لوگ خوش ہیں؟ کیونکہ میں آپ کے ایک وکیل ہیں نعیم پنچوتا صاحب، ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کر لینا چاہیے اس بینچ سے، ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کے اعتراضات ہی چلتے جا رہے ہیں، خوش کس طرح ہوگی پاکستان تحریک انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ منصور۔ دیکھیں، بات ہمیں خوش کرنے کی نہیں، بات رول آف لا کی ہے، بات طریقہ کار کی ہے، بات سیپریشن آف پاورز کی ہے، بات پلرز ہیں اسٹیٹ کے۔ مین اگر ایک پلر کے اندر دوسرا پلر گھسنے کی کوشش کرے گا، یا ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی، اور جو انصاف کا نظام انصاف ہے اس میں وہ اپنا بیچ میں رکھنے ڈالے گی، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی خوشی اور غمی یا خوشنودی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات پوری سٹیٹ کی ہو رہی ہے، بات سٹیٹ کے بیسک سٹرکچر کی ہو رہی ہے، بات قانون کی ہو رہی ہے، آئین کی ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان کے سپریم کورٹ کے بعد سب سے سینئر ججز اپنے آپ کو سیف نہیں کہہ رہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بات ان کے بیڈ رومز تک پہنچ گئی ہوئی ہے، ان کی پرائیویسی بریچ کی گئی ہے، ان کو سائیکولوجیکلی پریشرائز کیا گیا ہے، ان کے فیملی کے لوگوں کو پریشرائز کیا گیا ہے، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس پہ تو یہ بہت بڑا الارم بیل ہے جو رنگ کر گیا ہے۔ اس پہ تو منصور مجھے اور آپ کو اور 25 کروڑ عوام کو انتہائی تشویش ہے کہ کل کو اگر ہم انہی ججز کے پاس جاتے، یہ ججز دیکھیں، ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ جج کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اگر جج کے زندگی اور موت کے فیصلہ کرنے والی قلم کسی اور طرف سے آپریٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری سب کی تو پھٹی لکھی گئی ہے، اور لکھی جا رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ابھی اتنی ساری بات ارشاد بھٹی صاحب نے کر دی ہے، میں سمپل آپ کو کہوں گی، لا فیئر کی ایک ٹرم تھی، میں نے ایم فل میں پڑھی تھی، آپ بھی کبھی اس کو ذرا، میں اپنی آڈینس کو کہوں گی کہ نکالیں کہ لا کو اگر آپ کے اگینسٹ استعمال کیا جائے، اور جس طرح بھی ہو رہا ہے کہ ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، ایک بندہ، آپ چلے میں مثال دے دیتی ہوں، عالیہ حمزہ ہو گئی، سنم جاوید ہو گئی، کہ وہ لاہور میں موجود ہوتے ہوئے سرگودا میں جا کے پولیس کی وین جلا کے آ گئیں، وہ لاہور میں پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہوئے، کوٹ لکھپت جیل میں ہوتے ہوئے گجرانوالہ میں کاروائیاں کر رہی، میاں والی میں کر رہی، مطلب واٹ اے موکری، لا کی اس طرح کی موکری۔ تو کیا اب پتہ لگ رہا ہے کہ اتنے ہائیسٹ فورم پہ بیٹھے ہوئے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ ہم آزاد نہیں اپنے فیصلے کرنے پہ، ہمیں زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک قسم کا ٹرینڈ ہے۔ آپ کے جو 4 پلرز ہیں، آپ ایک پلر ہے اس میں سے، میڈیا، 4 پلرز میں سے ایک مین جوڈیشری آپ کی جو ہے وہ ٹوٹل کہہ رہی ہے کہ بھئی ہماری تو جو انسان جو ہمارے جیسے دیکھیں کنول صاحبہ، وہ آپ نے پرابلم تو آئیڈینٹیفائی کر دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو کچھ ہو گیا ہے، یہ جو اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں، اب آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ منصور، ابھی تو معاملہ سب جوڈس ہے۔ دیکھیں، ابھی تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں۔ ابھی تو دیکھیں، سب سے پہلی بات ہی یہ تھی کہ ایگزیکٹو کے انڈر منسٹری آف آتی ہے جو آپ کی ڈیفنس ہے، ساری ایگزیکٹو کو آپ نے سب سے پہلے بلا کے ان کو بٹھا لیا جو ایگزیکٹو کے لیڈ کر رہے ہیں، ان کو تو آپ مطلب کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کو بلا کے بٹھا لیا۔ اس لیے میں نعیم پنچوتا کی بات کو انڈورس کرتی ہوں کہ جب آپ اس طرح کی معاملات چلیں گے تو پھر کوسچن مارک آ جائے گا آپ کے اوپر کہ آپ اس طرح کی اگر انکوائری جو ایک لیڈ ہو سکتی تھی، جو آپ ہی کئی بھائی ہیں، پیٹی بھائی ہیں، آپ کے جج بھائی ہیں، وکیل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ججز ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے، ہمیں تو نہیں مل رہا تھا، مگر ان کو تو انصاف دے دیں۔ اگر یہ ان کو انصاف نہیں ملے گا تو ہمیں کیسے ملے گا بھائی؟ سو میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو آپ اس کی فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں، اور ڈیو کورس یہی بنتا ہے کہ سینئر جوڈیشری خود اس کو دیکھے، فل بینچ جائے اور اس معاملے کو فوراً اس پہ نوٹس لے کے اس کو مزید سپیڈ اپ کرے، اور لگے ہاتھوں وہ جو کمشنر راول پنڈی تھے جن کو فاتر العقل بیان کر دیا گیا، ان کی بھی کوئی جو داستان تھی اس پہ بھی انکوائری کر لیں۔ 24-25 کروڑ عوام نے ووٹ کہیں ڈالا تھا، 8 فروری کو نکلا کہیں اور سے ہے، تو اب اگر جاگ ہی گئے ہیں تو چلیں ادھر بھی کوئی نوٹس لے لیں تو باقی عوام کا بھی کوئی ریڈریسل ہو جائے گا۔